السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی دوستو، ہم پچھلی کلاس میں سورۃ البقرہ کی 3 آیت کور کر چکے ہیں اور ابھی ہم سٹارٹ کریں گے آیت نمبر 4 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے یعنی قرآن، اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں، ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر کچھ یوں ہے، یہ 5 شرط ہے کہ آدمی ان تمام کتابوں کو برحق تسلیم کرے جو وحی کے ذریعے سے خدا نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان سے پہلے کے انبیاء پر مختلف زمانوں میں ملکوں میں اتاری۔ اس شرط کی بنا پر قرآن کی ہدایت کا دروازہ ان سب لوگوں پر بند ہے جو سرے سے اس ضرورت ہی کے قائل نہ ہوں کہ انسان کو خدا کی طرف سے ہدایت ملنی چاہیے، یا اس ضرورت کے تو قائل ہوں مگر اس کے لیے وحی اور رسالت کی طرف رجوع کرنا غیر ضروری سمجھتے ہوں، اور کچھ نظریات قائم کر کے انہی کو خدائی ہدایت قرار دے بیٹھیں، یا آسمانی کتابوں کی بھی قائل ہوں مگر صرف اس کتاب یا ان کتابوں پر ایمان لائیں جنہیں ان کے باپ دادا مانتے چلے آئے ہیں۔ رہیں اسی سرچشمے سے نکلی ہوئی دوسری ہدایت تو وہ ہے، ان کو قبول کرنے سے انکار کر دیں۔ ایسے سب لوگوں کو الگ کر کے قرآن اپنا چشمہ فیض صرف ان لوگوں کے لیے کھولتا ہے جو اپنے آپ کو خدائی ہدایت کا محتاج بھی مانتے ہوں اور یہ بھی تسلیم کرتے ہوں کہ خدا کی یہ ہدایت ہر انسان کے پاس الگ الگ نہیں آتی بلکہ انبیاء اور کتاب آسمانی کے ذریعے سے ہی خلق تک پہنچتی ہے، اور پھر وہ کسی نسل اور قومی تعصب میں بھی مبتلا ہوں بلکہ خالص حق کے پرستار ہوں۔ اس لیے حق جہاں جہاں جس شکل میں بھی آیا ہے اس کے آگے سر جھکا دیں۔ یہ 6ٹھی اور آخری شرط ہے۔ آخرت ایک جامع لفظ ہے جس کا اطلاق بہت سے عقائد کے مجموعے پر ہوتا ہے۔ اس میں حسب ذائق عقائد شامل ہیں۔ نمبر 1، یہ کہ انسان اس دنیا میں غیر ذمہ دار نہیں ہے بلکہ اپنے تمام اعمال کے لیے خدا کے سامنے جواب دہ ہے۔ نمبر 2، یہ کہ دنیا کا نظام ابدی نہیں ہے بلکہ ایک وقت پر جسے صرف خدا ہی جانتا ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ نمبر 3، یہ کہ اس عالم کے خاتمے کے بعد خدا ایک دوسرا عالم بنائے گا اور اس میں پوری نوع انسانی کو جو ابتدائے افراش سے قیامت تک زمین پر پیدا ہوئی تھی بیک وقت دوبارہ پیدا کرے گا اور سب کو جمع کر کے ان کے اعمال کا حساب لے گا اور ہر ایک کو اس کے کیے کا پورا بدلہ دے گا۔ نمبر 4، یہ کہ خدا کے اس فیصلے کے رو سے جو لوگ نیک قرار پائیں گے وہ جنت میں جائیں گے اور جو لوگ بد ٹھہریں گے وہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ نمبر 5، یہ کہ کامیابی اور ناکامی کا اصلی معیار موجودہ زندگی کی خوشحالی اور بدحالی نہیں ہے بلکہ در حقیقت کامیاب انسان وہ ہے جو خدا کے آخری فیصلے میں کامیاب ٹھہرے، اور ناکام وہ ہے جو وہاں ناکام ہوا۔ عقائد کے اس مجموعے پر جن لوگوں کو یقین نہ ہو وہ قرآن سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ ان باتوں کا انکار تو درکنار۔ اگر کسی کے دل میں ان کی طرف سے شک اور تذبذب کی کیفیت بھی ہو تو وہ اس راستے پر نہیں چل سکتا جو انسانی زندگی کے لیے قرآن نے تجویز کیا ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ رست پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اسی کا ذکر پہلی آیت میں ہو چکا ہے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔
जिन लोगों ने इन बातों को तस्लीम करने से इनकार कर दिया, इनके लिए यकसा है, खवा तुम इन्हें खबरदार करो या ना करो, बहरहाल वो मानने वाले नहीं हैं। यानी वो 6 की 6 शर्तें जिनका ज़िक्र ऊपर हुआ है पूरी ना की और इन सब को या इनमें से किसी एक को भी कबूल करने से इनकार कर दिया। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। अल्लाह ने उनके दिलों पर, उनके कानों पर मोहर लगा दी है और इनकी आँखों पर पर्दा पड़ गया है, वो सख्त सज़ा के मुस्तहिक हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह ने मोहर लगा दी थी इसलिए उन्होंने तस्लीम करने से इनकार किया, बल्कि मतलब ये है कि जब उन्होंने इन बुनियादी अमूर के रद्द कर दिया जिनका ज़िक्र ऊपर किया गया है और अपने लिए कुरान के पेश करदा रास्ते के ख़िलाफ़ दूसरा रास्ता पसंद कर लिया, तो अल्लाह ने इनके दिलों और कानों पर मोहर लगा दी। इस मोहर लगने की कैफियत का तजर्बा हर उस शख्स को होगा जिसे कभी तबलीग का इत्फाक हुआ हो। जब कोई शख्स आपके पेश करदा तरीक़े को जांचने के बाद एक दफ़ा रद्द कर देता है तो इसका जहन कुछ इस तरह मुखालिफ समत में चल पड़ता है कि फिर आपकी कोई बात इसकी समझ में नहीं आती। आपकी दावत के लिए इसके कान बहरे और आपके तरीक़े की खूबियों के लिए इनकी आंखें बंद हो जाती हैं और शरई तौर पर महसूस होता है कि फ़िल वक्त इसके दिल पर मोहर लगी हुई है।